اب 8 تاریخ کا حج کا پہلا دن آپ کا گزر جائے گا، رات ہوگی، رات میں جلدی سو جائیے، چونکہ 1 بجے گا نہیں، معلم کا آدمی آئے گا چلو عرفہ چلو عرفہ چلو عرفہ چلو۔ جو لوگ معلم کے ساتھ آئے تھے اور معلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ عرفہ معلم کے ساتھ رات میں ہی چلے جائیں۔ جو لوگ پیدل حج کرنا چاہتے ہیں وہ روکے رہیں، فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، اور مینا میں فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج نکل آئے اور سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جبل سغیر کر کے، آپ نام کو چھوڑیے پہاڑ دیکھیے گا، جب اس پہاڑ پہ سورج نکلنے پڑنے لگے آپ پھر عرفات کی طرف کوچ کر لیجیے۔ یاد رکھیے آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم دن ہے، چونکہ آج کا دن ایسا ہے حج میں جیسے انسان کے جسم میں دماغ، آج کا دن حج کی جان ہے، آج کا دن حج کی روح ہے۔ آج ہی کا دن اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ، یہی تو اصل حج ہے، رکن اعظم، سب سے بڑا رکن آج آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ عرفے کی طرف کوچ کر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے مستانہ وار لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ گھبرائیے گا نہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 12 کلومیٹر ہے، مشکل سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، مشکل سے 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سفر ہو گیا کہ عرفات کا بارڈر آ جاتا ہے، اب اس کے اندر آپ کو انٹری کرنی ہے۔ غالباً اگر آپ 7:30 بجے یا 8 بجے نکلیں گے، 11 بجے سے پہلے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں گے۔ آپ اگر جائیں گے عرفات تو جاتے ہوئے آپ کو مسجد نمرہ جو عرفات کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ بالکل شروع میں پڑے گی۔ کوشش کریں کہ مسجد کے قریب ہی کوئی جگہ مل جائے۔ مسجد میں 2 حصے ہیں، ایک حصہ عرفات سے خارج ہے جو الٹے ہاتھ کی طرف ہے، اور ایک حصہ عرفات میں ہے۔ علماء کے مابین اختلاف ہے، کچھ علماء نے کہا پوری مسجد خارج ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جو مسجد عرفات کے اندر ہے وہاں بورڈ بھی لگے ہیں، بہت بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عرفات سے خارج حصہ ہے، خارج ہے، اور یہ عرفات کے اندر کا حصہ ہے، بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہوں گے۔ ہو سکے تو مسجد میں جائیے، مسجد میں جانے سے پہلے ذرا وضو کر لیجیے اچھے سے، اور اپنے آپ ہلکے ہو جائیے تاکہ دوبارہ آپ مسجد میں اٹھنے کی آپ کو زحمت نہ ہو، چونکہ ایک بار جگہ مل گئی اور آپ مسجد سے باہر نکل کے آئے دوبارہ آپ کو جگہ نہیں ملی۔ یہ 9 تاریخ میں آپ مسجد نمرہ یا آس پاس وہاں پیڑ لگے ہوں گے، سلاجے یعنی بڑے بڑے فریجر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس چھت پڑی ہوتی ہے، جہاں موقع مل جائے آپ وہاں قیام کر لیجئے۔ اب آپ کو زوال کا وقت ہوگا، زوال کے بعد اگر آپ مسجد نمرہ میں ہیں یا آپ اپنی کسی چادر تان کر کے آپ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہیں، یا آپ خیمے میں ہیں، اگر خیمے میں ہیں تو خیمے میں رہیے، مسجد میں ہیں تو مسجد میں رہیے۔ ذرا اس مسئلے کو غور سے سن لیجئے۔ اب وہاں ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ اگر قیام کیا ہے، آپ کو مکہ آئے ہوئے 15 دن یا اس سے زیادہ اگر ہو گئے ہیں، تو عرفات میں جب ظہر اور عصر آپ مسجد میں پڑھیں گے امام کے ساتھ تو امام 2 رکعت پڑھائے گا، جبکہ آپ کو اپنے مسئلے کے حساب سے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ امام کے ساتھ نماز کو کھڑے ہو جائیے، امام 2 رکعت پڑھائے گا، فوراً وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا۔ اتنے میں آپ سلام نہ پھیر کے کھڑے ہو جائیے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیے، نہ قرات کریے، بس یوں کھڑے ہوئیے، فوراً رکوع میں سجدے میں، پھر کھڑے ہوئیے، رکوع اور سجدے کر کے اپنی 4 رکعت بغیر سورہ فاتحہ اور بغیر تلاوت قرآن کے اگلی 2 رکعت پوری کر کے 4 رکعت پوری کریے۔ اب وہاں پہ آپ کو ہاتھ پکڑے گا، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، لوگ روکیں گے آپ کو، آپ اپنے مسئلے کے حساب سے عمل کیجئے گا۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ مکے میں آپ رک چکے ہیں، امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں، امام 2 ہی پڑھائے گا، چونکہ اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب وہ باہر سے بھی کسی کو نہیں بلا رہے، حرم کے امام ہی اب خطبہ دے رہے ہیں کئی سالوں سے۔ اگر آپ خیمے میں ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیں یا ایک ساتھ پڑھ لیں، افضل یہی ہے کہ ایک ساتھ پڑھ لیں، اور 4 4 رکعت
بیچ میں کوئی سنت نہیں ہے، اس میں بیچ میں کوئی سنت نہیں پڑھیں گے، ایک ساتھ ظہر پھر فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے آپ نے مسجد میں پڑھی ہو چاہے آپ نے خیمے میں پڑھی ہو، اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے جو فرض ہے، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ اب شروع ہوگا آپ کا، کہ اب آپ کا فرض حج کا رکن اعظم، اور جہاں موقع مل جائے دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے لگاتار اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، 5 گھنٹے دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں۔ آج ہم بھی تھک جائیں اس عرفات کے میدان میں، چونکہ معلوم ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان حاجی بندوں پہ فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فخریہ انداز میں پوچھتا ہے، اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو یہ میرے حاجی بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر اللہ قسم کھے کے کھا کے بیان فرماتا ہے اور یوں فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے میرے بندو جو آج عرفات میں آئے ہو، جاؤ سب کے سب بخش دیے گئے ہو، اپنے گھروں کو ایسے جاؤ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفات میں اللہ رب العزت آسمان اول پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور شیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن سے زیادہ ذلیل و خوار کسی دن نہیں ہوتا۔ شیطان اپنے منہ پہ مٹی مل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عرفات میں حاجیوں پہ نازل ہوتی۔ اب آپ مانگتے رہیے۔ بہت سے لوگ وہاں پہاڑی پہ جانے کی کوشش کریں گے، جبل رحمت پر آپ مت کریے گا، بلکہ آپ جہاں ہوں مانگتے رہنا۔ ایک تجربے کی بات اور بتا رہا ہوں، جب تقریباً مغرب میں 1 گھنٹہ رہ جائے گا، اتنا عجیب منظر ہوتا ہے، وہ لوگ تو جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ دوسرے سفر میں تجربہ ہوا، ایسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ اگر اس وقت دعا میں مشغول ہو، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ، نہیں لگتا یہ اللہ ہے اور یہ ہم ہیں، بس اتنی قربت اس وقت میں ہو جاتی ہے کہ آپ تجربہ کر کے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، چونکہ من چکا ہوتا ہے، دھل چکا ہوتا ہے انسان گناہوں سے۔ عرفات کے دن کو خدا را اپنی زندگی کا سب سے اہم دن بنائیے گا، اور خاص طور پہ میں آپ سے بہت ہی اہم گزارش کر رہا ہوں، اس دن جہاں آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے دعائیں کریں، کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ 20-22 منٹ جتنا آپ سے ہو سکے اس ملک کے لیے نکال لینا، کہ یہ ملک اے اللہ کے مہمانوں تمہاری حاجت، تمہاری دعاؤں کا بہت ضرورت مند ہے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے، اور جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں آپ کے بھائی، ان بھائیوں کے لیے وہاں اللہ سے رو رو کے دعائیں کر لینا کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ ہاتھ اگر اٹھا دیں اور رب کے دربار میں قبولیت ہو جائے تو اس ملک کے حالات میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہو اور یہ امن اور پیار کا گہوارہ بن جائے، کوئی بعید نہیں ہے، ضرور مانگیے گا۔ آپ عرفے کے دن ابھی احرام میں ڈھلتے ڈھلتے شام ہو جائے گی، اگر آپ خیمے میں ہوں گے تو خیمے میں آپ کو اٹھانے کی بات ہوگی، آپ بہت جلد بازی نہ کریے گا، چونکہ مغرب کا وقت ہونے سے پہلے اگر آپ عرفے سے نکل گئے تو تب واجب ہوگا، نہ بورڈر پہ جا کے کھڑے ہوئیے گا، اپنے آرام سے بیٹھے رہیے اور آخری وقت تک دعاؤں میں مشغول رہیے۔ اپنا سامان ذرا 20-25 منٹ پہلے پیک کر لیجئے۔ 2 راستے ہوں گے آپ کے پاس، اگر آپ معلم کے ساتھ گئے ہیں ہو سکتا ہے واپس میں آپ کو میٹرو ٹرین ملے، اور اگر آپ پیدل گئے ہیں تو پیدل کے تو راجا ہیں آپ، جس طرف اور جتنا چاہیں اور جب چاہیں اٹھ کے چل دیں، آپ کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اگر بزرگ ہیں، معذور ہیں، عمر دراز ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، انہیں میٹرو لینا چاہیے۔ میٹرو میں یاد رکھیے بھیڑ بہت ہوگی، آپ اگر جلدی جا کے میٹرو کی لائن میں لگ جائیں گے 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔
اس لیے جلدی نہ لگیے، سورج غروب ہونے دیجیے۔ ایک آدمی دیکھ کر کے آئے کہ لائن کتنی ہے، ذرا گھنٹہ بھر گزر جائے تو پھر آہستہ آہستہ بیٹھتے بیٹھتے جائیے، اپنے بزرگوں کو لے کر میٹرو میں چڑھ جائیے، میٹرو لے کر کے آپ کو مزدلفہ جائے گی۔ جیسے آج کا دن بہت اہم تھا، دن میں آپ کا 9 تاریخ کو ایک فرض ادا ہوا، آج رات کو آپ ایک واجب ادا کریں گے اور آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔